حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے بیان کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2840۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود اپنا گلا گھونٹ کر جان دے ڈالتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو برشے یا تیر سے اپنی تئی مارے وہ دوزخ میں بھی اسی طرح اپنی تئی مارتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1365۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر مرد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ مردہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ یہاں آگے لے چلو، مجھے بڑھائے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے رے خرابی، میرا جنازہ کہاں لے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوائے تمام مخلوق خدا سنتی ہے، اگر کہیں انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1380۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنیا کی آگ جہنم کے آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت میں 17واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کفار اور گناہ گاروں کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3265۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہر صبح شام اس کا اصل ٹھکانہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اہل جنت سے، اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ میں سے۔ اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے زندہ کر کے اس ٹھکانے تک لے جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7211۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7164۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان جہنمیوں میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے ٹکنوں تک آگ لپٹی ہوگی، کوئی ایسا ہوگا جس کے کمر تک لپٹی ہوگی، اور کوئی ایسا ہوگا جس کے گردن تک لپٹی ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7169۔ حضرت عبد الرحمن بن جبر سے بیان کیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں گے انہیں جہنم کی آگ چھوئے یہ ناممکن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2811۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ تمہاری امت کا جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا؟ راوی نے کہا، آپ نے فرمایا، خواہ اس نے اپنی زندگی زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو، اور خواہ زنا اور چوری کرتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3222۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم میں سے سب سے کم عذاب میں وہ ہوگا جو آگ کی 2 جوتیاں پہنے ہوگا، اس کی جوتیوں کی گرمی سے اس کا دماغ کھلے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 514۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں آگ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5508۔